السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امی نے شادی کا دن فکس کر دیا ہے، مجھے بتایا، میں کچھ نہیں بولا، بس تماشا دیکھتا رہا کہ کیا بنتا ہے۔ فنکشنز کی بات چلی تو مجھے کہا مہندی کے دن دوستی کون لائے گا؟ میں نے کہا مہندی نہیں کرنی۔ کہتی ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس نہیں کرنی تو نہیں۔ کہتی ہیں یہ کیا بات ہوئی، سارے کرتے ہیں تو تم نے کیوں نہیں کرنی؟ میں نے کہا میں نے آپ کی مانی ہے نا، اب آپ چپ کر کے مانتی جائیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ رات اپنی محبت سے بات ہوئی تو پوچھا کہ تم بارات پر آؤ گی نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آگے کر کے اب خود سائڈ مارنے کے چکر میں ہو۔ یہ غلط بات ہے، تم آؤ گی، ضرور بالضرور آؤ گی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ وہاں اگر مجھ سے ضبط نہ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ کچھ برا نہیں ہوگا بلکہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ کیا پتہ اسی بہانے تمہاری سہیلی کو تم پر ترس آ جائے اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، وہ قربانی کے لیے تو ضرور تیار ہو جائے گی، لیکن اپنے رشتے، جذبات اور محبت کی نہیں بلکہ براہ راست میری ہی، سب کے سامنے ہی میری جان لے لے گی۔ تم پھر تماشا دیکھنا میرا، وہ بھی بھرے مجمع میں۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اتنی آسانی سے تھوڑی مرنے دوں گا۔ بہرحال تم نے آنا ہے، اور اگر تم نہ آئیں تو میں اسی وقت تمہارے گھر تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اچھا جی، اتنی ہمت ہے؟ ہاں جی، چاہے تو دل میں جھانک کے دیکھ لو، میری دھڑکن کی رفتار تمہیں بتا دے گی۔ جانتی ہوں جی، بہت ہمت والے ہو تم۔ چلو ٹھیک ہے، پھر جب تم اندر آؤ گے تو کرسی پر میں ہی ملوں گی۔ تمہیں کتنے پیسے دو گے؟ اور مٹھائی بھی میں ہی کھلاؤں گی، اور دودھ کا گلاس بھی میں ہی پیش کروں گی۔ اب خوش؟ نہیں، میں کوئی رسم نہیں کروں گا، نہ کرسی، نہ مٹھائی، اور نہ ہی دودھ کا گلاس۔ ہاں، اگر تم دلان ہوتے تو سب کر لیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب خاندان والے باتیں بنائیں گے کہ کوئی وجہ ہے، شاید لڑکے کی مرضی نہیں تو بناتے رہیں۔ کون سا غلط ہوگا؟ ٹھیک ہی تو سوچیں گے، وقت آنے پر پھنس جاؤ گے، پھر ماننی پڑ جائے گی۔ لہٰذا ابھی معاملہ طے کر لو، کوئی نہیں پھنسوں گا اور نہ ہی مانوں گا۔ چیلنج؟ ہاں چیلنج، بلکہ چلو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ تینوں رسمیں نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ضرورت نہیں پڑے گی، وقت بتائے گا۔ جی بالکل، وقت بتائے گا۔ اگلے دن میں نے امی کو صاف بتا دیا کہ میں نے وہاں بارات پر کوئی رسم نہیں کرنی۔ حیرت انگیز طور پر امی کا رسپانس نارمل تھا، اور کہا ہاں ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ دوں گی۔ میں نے سوچا چلو اچھا ہو گیا۔ 2 دن کے بعد میری منگیتر کا فون آ گیا۔ میں نے اٹھایا تو سلام کے بعد کہنے لگی ایک بات کہنی تھی اور پوچھنی بھی تھی۔ جی بولیں۔ میں جن کے پاس مدرسے پڑھنے جاتی ہوں، اس باجی کو بھی تم نے ولیمے کا الگ سے دعوت نامہ دینا ہے۔ کیا پڑھنے جاتی ہو؟ جو بھی، بس تم انہیں دعوت نامہ دینا ضرور۔ میں دانت پیس کے رہ گیا، دل ہی دل میں کہا کہ اگر امی کا خیال نہ ہوتا نا تو تمہیں سبق سکھاتا۔ خیر، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پوچھنا کیا تھا؟ وہ یہ کہ میں نے سنا ہے تم بارات والے دن میرے ساتھ کرسی پر نہیں بیٹھو گے۔ جی درست سنا ہے۔ کیوں تو لڑائی ہے۔ اگر معقول جواب دے دیا جائے تو کوئی لڑائی نہیں ہے، بس میں کوئی رسمیں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی گھر کا بڑا فرد عین موقع پر کہہ دے تب بھی نہیں تب بھی نہیں، کیوں کسی نے ایسا منصوبہ بنایا ہے تو منع کر دو۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، ویسے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم عورتوں اور لڑکیوں کے بیچ آ کے بیٹھو۔ تم نے وہاں بھی کسی نہ کسی کو اپنا گرویدہ کر لینا ہے، اس سے میری حریف ہی بڑھے گی۔ پہلے جو ہیں وہی سر درد کافی ہیں، لہٰذا بہتر ہے تم نہ ہی آؤ۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم آخر چیز کیا ہو، اور تم نے مجھے کیا بنایا ہوا ہے؟ میرے کوئی سرخاب کے پر نہیں، اور نہ ہی باتوں سے موتی جھڑتے ہیں۔ ایک عام سا نارمل سا لڑکا ہوں۔ اپنے دماغ کو درست کرو، اور لڑکیاں اتنی راستے میں پڑی ہوئی شے نہیں جو خواہ مخواہ مرتی پھریں۔ تمہارے دماغ میں اگر کیڑا ہے تو اس کا علاج کرواؤ۔ آگے سے کہتی ہے ہائے تمہیں تپانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جی بھر کے غصہ کر لو۔ شادی کے بعد یہ ادائیں مجھے نہ دکھانا، ورنہ مجھے پھر سے تم سے محبت ہو جائے گی، ساتھ ہی ہنسنا شروع۔ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہے۔ تم سے بات کر کے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اچھا سنو، اب تعریف کر دی ہے تو یہ نہ ہو کسی کے کہنے پر اندر آ ہی جاؤ، دھیان رکھنا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اف اللہ، یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ یہ مجھے ابھی سے پاگل کر رہی ہے تو بعد میں کیا حال کرے گی؟ وقت آئے نا،
مجھے کسی نے کہا تو اب میں ضرور جاؤں گا، اس کی ایسی کی تیسی۔ بارات سے ایک دن پہلے میں گھر اپنے کمرے میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ دوستوں کی آمد ہو گئی۔ میں نے کسی بھی قسم کے ہنگامے سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے وہ صرف گپ شپ اور کل کے لیے معاملات کے حوالے سے بات چیت کرنے لگ گئے۔ اسی دوران میں نے اپنے ایک رازدار دوست رائٹر یعنی میں کو پاس بٹھا لیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بہت عجیب احساسات ہیں، گھٹن محسوس کر رہا ہوں، ذہن کو تقسیم نہ ہونے دو، پرسکون رہو، اسی میں اللہ کی بہتری تھی۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے، ہمیں سمجھ دیر سے آتی ہے، ہم انسان ناقص العقل جو ہیں۔ ہاں بے شک۔ پھر رات دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اتنے میں میسج آیا، سو جاؤ، کچھ آرام کر لو، نہیں تو کل آنکھیں لال ہوں گی تو لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے دولہا کے سر پر کسی کا خون سوار ہے۔ میری محبت کا میسج تھا۔ میں نے اپنے دوست کو دکھایا اور کہا، پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا، تم جواب مت دینا، چھوڑ دو، باقی بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ میں نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو وہ سمجھے گی میں سویا ہوا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، چلو پھر آج تم گواہ بن جاؤ اس کی محبت کے، وہ میری روح میں اتر چکی ہے، آج تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تقریباً 20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد ایک اور میسج آیا کہ ابھی سے ڈر گئے ہو یا پھر کوئی پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ میں نے میسج پڑھا اور اتنی زور کے ہنسا کہ کمرے میں موجود 2-3 کزن ہڑبڑا کر اٹھ گئے کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، تم لوگ لیٹو۔ میں نے میسج دوست کو پڑھایا، وہ دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یار یہ کس روحانی شخصیت سے تمہارا پالا پڑ گیا ہے جسے تمہارے بارے میں کشف ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یقین آیا اب؟ چلو تم بھی آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی، میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے جواب دیا کہ بس سوتا ہوں، تمہارا ہی انتظار تھا کہ ساتھ کھڑی رہو گی یا تنہا کر دو گی۔ ایک نمبر کے پاگل ہو تم، ابھی بھی آس لگائے بیٹھے ہو۔ پاگل تو دونوں ہی ہیں، تم بھی تو ساتھ ہی ہو۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اسے کیا نام دینا چاہیے؟ مطلب اس کی وضاحت اگر کرنی ہو تو کیسے کی جائے؟ کہنے لگی، ایک میسج بھیجتی ہوں، وہی ہے ہمارا رشتہ، پڑھ کر سو جاؤ تاکہ کل تمہارے ہوش و حواس قائم رہیں، نکاح کے وقت ٹھیک طریقے سے کہہ سکوں کہ دل و جان سے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ میں نے کہا، پھر مستی شروع۔ کہتی ہے اچھا نہیں کرتی مستی، ساتھ کہتی ہے ویسے تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں جی بھر کے مزے لو، اگلے کا کلیجہ چاہے جل بھن جائے۔ پھر میسج بھیجنے کا کہہ کر اللہ حافظ کر دیا۔ کبھی سوچا ہے ہمارے رشتے کا کیا نام ہے؟ دوستی، محبت، ضرورت، خواہش، جنون، پیار یا عشق، یا وہ رشتہ جو آسمان کا زمین سے ہے، حقیقت کا خوابوں سے ہے، دن کا رات سے ہے۔ یہ کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے لیکن ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ شاید ایسا ہی کوئی رشتہ میرا اور تمہارا ہے۔ پھر ایک نظم بھیجی، اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اسے کہنا، اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ اسے کہنا، بساتی عشق پہ جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اسے کہنا، میرا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور میں سسکیاں لے لے کر رونے لگ گیا۔ اسی طرح رات کٹ گئی اور وہ دن آ گیا جب میں اپنی محبت کی بجائے کسی اور کا ہونے والا تھا۔ مجھے میری محبت دے دو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ میں مر جاؤں گی۔ یا اللہ خیر، تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے، تم رو رہی ہو، تمہیں اگر میرے رونے کی پرواہ ہے تو لوٹ آؤ، میں کہیں نہیں گیا اور یہ زندگی میری چنی ہوئی نہیں ہے، تم سب کی مہربانیاں ہیں۔ اب سمجھ آئی تمہیں، غلطی ہو گئی، اس اذیت اس درد کو نہیں جانتی تھی۔ ان 24 گھنٹوں میں پل پل میری روح تڑپی ہے، دھیان بٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی خیال آتا ہے کہ تم اس کے پاس ہو تو روح تڑپ جاتی ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں، میرے بس میں نہیں، میں کیا کروں؟ اب تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم نے اگر کچھ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گی، او اللہ کا واسطہ ہے کچھ الٹا مت کرنا۔ یا اللہ میں کدھر جاؤں؟ ایک مرنے کی دھمکیاں دینے والی کم تھی جو تم بھی شروع ہو گئی ہو۔ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہی، سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی جان لے لوں گی۔ اچھا پلیز غلط باتیں مت سوچو، میں رات اس پر بات کرتا ہوں، کچھ حل سوچتے ہیں۔ رات تمہاری بیوی تمہیں فون ضرور کرے گی،
اگر تمہارا نمبر مصروف ہوا تو بار بار کرے گی، پھر دینا اسے وضاحتیں، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم رونا بند کرو۔ میں رات بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کتنے بجے کرو گے؟ تھوڑا لیٹ ہی کروں گا، زیادہ لیٹ نہ کرنا، میں انتظار میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ فون بند کرتے ہی میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اب کیا کروں گا؟ یہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ ہوگا، لیکن مجھے حیرت اس کی میری بیوی پر ضرورت سے زیادہ ہمدردی پر تھی۔ سب پر ہی سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس مشکل میں کوئی نہیں ساتھ کھڑا ہوگا، یا اللہ تو ہی کوئی بات سجھا دے۔ بے شک تیرے فیصلے 100% درست ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوں نہیں سمجھ آ رہی تو ہی کرم کر دے۔ دماغ جیسے سن سا ہو گیا تھا۔ 9 بجے بیوی کو فون کیا، سلام دعا کے بعد پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کھانا کھا رہی ہوں، اور تم؟ لیٹا ہوا ہوں، سوچا تم سے بات کروں، میری یاد آ رہی ہے۔ ہاں جی بہت زیادہ، ہائے میں مر جاواں، آمین آمین، کیوں مرے میرے دشمن، میں ابھی واپس آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ نہیں نا، جس وقت سے تم چھوڑ کے گئے ہو میں سو رہی تھی، ابھی انہوں نے کھانے کے لیے زبردستی جگایا ہے۔ میری بھابھیاں مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کے ہنستی ہیں، ابھی اگر واپس آ گئی تو یہ ناراض ہو جائیں گی، کل ہی لینے آنا، پھر تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، کل شام آ جاؤں گا، آنے سے پہلے بتا دینا۔ کیوں تمہیں پھول کی پتیاں نچھاور کرنا ہے؟ پھول کی پتیاں کیا چیز ہیں اپنا، سب کچھ تم پر نچھاور کر دینا ہے۔ بہت رومانس جاگ رہا ہے، کیا کروں، تمہاری دیوانی تو پہلے ہی تھی، اب زیادہ ہو گئی ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وقت بتائے گا کہ کتنی سچائی ہے ان باتوں میں۔ تمہیں شک ہے ہماری شادی ہو جانے کے بعد بھی؟ نہیں شک نہیں ہے، لیکن محبت میں محبوب کے سامنے خود کو مٹا دینا ہی اصل ہے۔ اپنی خواہشات، اپنی مرضی ختم کر کے بس محبوب کی مرضی کو ترجیح دینا۔ سب کر لوں گی سوائے ایک کام کے۔ وہ کیا؟ کسی اور کو تمہارے ساتھ برداشت نہیں کروں گی۔ بس یہ ذہن میں رکھنا، چاہے باندی بنا کے رکھنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن تمہارا در اب نہیں چھوڑوں گی جب تک سانس ہے۔ ہر سانس تم سے وابستہ ہے۔ یہ لفاظی تمہیں کہاں سے سیکھی؟ فلموں ڈراموں سے۔ ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ مطلب اصل کچھ نہیں، سب اصل ہے کیونکہ اصل میں بول رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل شام آؤں گا، اللہ حافظ۔ یا اللہ کیا بنے گا، دونوں ہی میری جان لیں گی۔ رات میں نے جان بوجھ کر تھوڑا دیر سے رابطہ کیا تاکہ آرام سے بات کر سکوں، لیکن فون اٹھاتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ بہت جلدی رابطہ کیا ہے، کہا بھی تھا انتظار کروں گی، لیکن اب تم کہاں میری پرواہ کرو گے؟ تمہارے پاس بیوی جو آ گئی ہے، اب میری کیا حیثیت ہے؟ یہ کہہ کر رونے لگ گئی۔ اور اللہ کی بندی کیا ہو گیا ہے؟ دیر سے اس لیے کیا تاکہ بات آرام سے کر سکوں۔ ایک تو پہلے ہی ٹینشن ہے، اوپر سے تم رونا شروع کر دیتی ہو۔ ہاں نا، میں اب تمہیں ٹینشن ہی لگوں گی نا؟ سیدھا کیوں نہیں کہتے ڈرتے ہو اپنی بیوی سے؟ یار تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اتنی منفی سوچنے لگی ہو؟ پاگل ہو گئی ہوں؟ مت کرو بات مجھ سے، میری سزا ہے یہ، بلکہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ اللہ کا واسطہ ہے یار، کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئی ہو؟ اچھا چپ کرو نا، اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ میرے مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ میری محبت مجھے لوٹا دو، اور بس۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے بھی شادی کر لیتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ 2 دن مجھ سے نہیں رہا گیا، ساری زندگی کیسے برداشت کروں گی؟ پھر کیا کروں؟ بیوی کو طلاق دے دوں؟ نہیں، بیوی کو زہر دے دوں۔ زہر مجھے دے دو تاکہ تم دونوں کی جان چھوٹے، پھر تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ مجھے نہیں پتا، عجیب بات ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ جو بات تمہیں میں شادی سے پہلے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تم پر قربانی کا بھوت سوار رہا، لیکن اب اچانک کیا ہو گیا؟ کہا نا غلطی ہو گئی مجھ سے، اس تکلیف کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ معافی مانگتی ہوں، تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، معاف کر دو پلیز، لیکن مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں سچ مچ کچھ کھا لوں گی، یار پلیز یہ فضول بات تو مت کرو۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، یہ فضول بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں ساری رات اسے سمجھاتا رہا، لیکن بے سود، ساری رات بات بات پر رونا شروع کر دیتی۔ اگلے دن بیوی کا فون آیا کہ دن کا کھانا یہیں پر کھانا، شام کی چائے انکل آنٹی کے گھر پئیں گے۔ میں چونک گیا، لو جی نئی مصیبت گلے پڑنے لگی ہے۔ میں نے بہانہ کیا کہ شام ایک بہت ضروری کام جانا ہے، پھر کبھی جائیں گے۔ خیر دن کا کھانا کھا کر میں بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ شام اس کی فون آ گئی، انتہائی غصے میں بولی،
तुम हमारे घर क्यों नहीं आए? बस यही औकात रह गई है मेरी, यही है तुम्हारी मोहब्बत। इतना ज़ोर की रोई कि मैं डर गया। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी बात तो सुनो, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, बस ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, बीवी ने मना कर दिया होगा ना, ठीक है रहो अपनी बीवी के साथ, मैं मर जाऊंगी अब, मेरा मना मत देखना तुम, मर गई मैं मर गई तुम्हारे लिए। रोते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कहता ही रह गया कि बात तो सुनो, या अल्लाह क्या माजरा है इस लड़की का, मैं क्या करूं? मैं जल्दी से उसके घर पहुंचा कि कहीं कोई अल्टा कदम न उठा ले। बेल देने पर आपी ने दरवाज़ा खोला। मैंने शक्र किया कि कोई स्पोर्ट तो है। अम्मी अबू का पूछा। आपी ने बताया, अभी बाज़ार निकले हैं। आपी कहने लगी, तुम दोनों मियाँ बीवी इधर आए नहीं? मैंने कहा, बताता हूँ, लेकिन मेरे अभी आने की वजह आप जानती हैं। कहने लगी, जानती हूँ, इसीलिए मैंने उस वक्त मना किया था ना, लेकिन तुम दोनों पर मोहब्बत का भूत सवार था। अब मज़ा आया ना? अभी जिस वक्त ये तुम्हें फ़ोन मिलाने लगी तो मैंने पहले फ़ोन छीन लिया था, लेकिन फिर मुझसे ज़बरदस्ती लेकर दोबारा मिला दिया। मैं मना करती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अंदर जाके देखो, ज़रा रो रो के क्या हालत बना ली है। मैं अंदर गया तो आंखें रोने की वजह से काफ़ी सोच चुकी थीं। मन्ना लाल सर्क हुआ था। मैंने कहा, क्यों ऐसे कर रही हो? तुम्हें क्या? तुम जाओ अपनी बीवी के पास। मेरी बीवी बाद में बनी है, तुम्हारी सहेली पहले थी, जिसके साथ तुम्हें बेपनाह हमदर्दी थी। अब क्या हो गया? इसके जवाब में कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। फिर मैं और आपी उसे काफ़ी देर समझाते रहे, लेकिन वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार न थी। मैंने तंग आकर कहा कि न तुम मानने को तैयार हो और न मेरी बेबी इतनी सीधी है, लिहाजा मैं ही कहीं चला जाता हूँ। ये कहकर मैं जो ही उठा वो मेरी टांगों के साथ लपट गई और रोने लगी। बच्चों की तरह रोए और कहे, मुझे छोड़ के मत जाना कहीं। उफ मेरे अल्लाह! मैंने आपी से कहा, इसे उठाएं प्लीज़। आपी खुद रोने लग गई। अफ हो क्या यार! मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठा के ऊपर बैठाया। आपी से कहा, आप तो कम से कम हौसला करें। काफ़ी देर तसल्लियाँ देने के बाद ज़रा सा माहौल बेहतर हुआ तो मैंने कहा कि इससे पहले अम्मी अबू आ जाएं और ये सब देखें, मैं अब जाता हूँ। इससे कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, लिहाजा अब ऐसी कोई फजूल बात ना करना और ना सोचना, सब ठीक हो जाएगा। यही कहती थी ना तुम? अब सुनो भी और अमल भी करो, हौसला रखो। आप ही ने फिर पूछा, तुम लोग आए क्यों नहीं? मुझे उम्मी ने इसीलिए बुलाया था कि तुम लोग आओगे। मैंने कहा, इसीलिए इसके साथ नहीं आया, इसका हलिया देखें। मैंने सोचा, इसने अगर नोट कर लिया तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। मैं उसकी तरफ देख के बोला, प्लीज़ अम्मी अबू के आने से पहले मन्ना और मॉड दोनों ठीक कर लेना, मेहरबानी होगी। वो बोली नहीं, बस नीचे देखती रही। मैं उसके बाद घर आ गया। बाद में आपी से पूछा कोई ख़ास बात। आपी ने बताया कि अम्मी ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, और मन्ना भी। मैंने कहा कि सर और आंखों में दर्द की वजह से। मैं अभी उसके साथ डॉक्टर के जाती हूँ। बाहर ले जाकर आइसक्रीम खिलाई और मेडिकल स्टोर से सर दर्द की गोलियाँ ला के घर रख दें। आप ही कहने लगे, तुम बहुत बड़े फंसे हो, मैं तुम्हारी बीवी को भी अच्छी तरह जानती हूँ और अपनी बहन को भी। मैंने कहा, बस देख ले मेरे नसीब में कितनी मोहब्बत लिखी है। आप ही ने कहा, बेटा ये मोहब्बत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, इसलिए अभी सिधर जाओ। तुम भी और मेरी बहन से भी कहूँगी, अल्लाह ही तुम्हें समझ दे। आमीन, अल्लाह हाफिज़। मेरा जहन सख्त उलझा हुआ था कि मैसेज आया, आज रात बात करोगे प्लीज़। मैं क्या करूँ या खुदाया? अब अगर ना करता हूँ तो ये फिर से रोने लग जाएगी, अगर हाँ करता हूँ तो जनानी नाक में दम कर देगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैसेज आ गया, अच्छा अमरूज़ रहने दो, क्या पता आप ही मेरे पास ही सोए तो वो शौर करेगी। मैंने भी शक्र किया और कहा, अच्छा ठीक है, कल सुबह राब्ता करूँगा। रात बीवी अपनी भाभीयों की बातें सुनाती रही। कुछ दिन तो कोशिश करके दोनों को मैनेज किया, लेकिन जहन काफ़ी डिस्टर्ब था। अब ज़िंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया। मेरी बीवी हमेशा की रूटीन की तरह सुबह देर से उठती थी। जब तक छुट्टियां थीं तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसे लगा मैं जल्दी जाने लगा हूँ। मैंने बताया भी कि ये जल्दी नहीं, नॉर्मल रूटीन है, लेकिन उसे उठने में दिक्कत हुई। कभी उठ जाती और अक्सर तबीयत ख़राब का बहाना करके लेटी रहती। दूसरी जो बात इंतहाई अजीब थी, वो उसका किसी भी फ़ोन आने पर तमाम तफसील दरियाफ़त करना। किसका फ़ोन था, क्यों, क्या, कहाँ से क्या। पहले पहल तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने टूका कि हर फ़ोन आने पर तफसील पूछने का क्या मकसद है। कहने लगी, तुम्हें बता देने में क्या मसला है?
जब कोई दोस्त मिलने आ जाता तो मेरी बीवी को एतराज़ होता कि ये छुट्टी वाले दिन क्यों आ गया, इसे घर में आराम नहीं। मैं हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है। मैसेज आने पर भी वही सवाल किसका है, क्या कह रहा है। मैंने बहुत दफ़ा वार्न किया, लेकिन बेसौध एक दिन चुपके से मेरा मोबाइल उठा के मेरी बहन को दिया। मैसेजेस चेक करवाए कि किस किस के हैं। मैंने मोबाइल न मिलने पर पूछा तो बहाना कर दिया कि एक वीडियो देख रही थी। मुझे शक हुआ, बहरहाल मैं एक से ही मैसेज पे बात करता, वो भी सब मैसेज पढ़ते ही डिलीट करता रहता ताकि कोई फितना न बने। एक दिन घर अम्मी की खाला आए, साथ इनकी छोटी बेटी थी जो मैट्रिक के इम्तिहान देने लगी थी। आज इसका पेपर था। मैंने आफत से छट्टी की हुई थी। उन्होंने अम्मी से कहा कि उसका सेंटर दौर बना है, ये भी नहीं पता कि कहाँ है। मेरी कही कि उसे कहो छोड़ आए और वापस आके मुझे रास्ता समझा दे, आइंदा मैं खुद ले आऊँगी। अम्मी ने कहा हाँ ठीक है, मुझे आवाज़ दी और उसे छोड़ने का कहा। मैं वापस कमरे में आया, बोर्ड पहनने लगा। बेबी बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि उन्हें सेंटर का नहीं पता इसलिए। कहने लगी कि जाएंगी तो पता चलेगा। मैंने कहा तुम सोई रहो, नींद मत ख़राब करो। कहने लगी मेरी नींद ख़राब नहीं हो रही, मैं जाग रही हूँ। मैंने कहा अगर जाग गई हो तो नाश्ता बनाओ, मैं अभी उसे छोड़ के आया। कहने लगी तुम उसे छोड़ने नहीं जाओगे। बस कह दिया ना। मैं चुप करके उठा, छोटी को साथ लिया और इसे छोड़ने चला गया। वापस आया तो बीवी साहबा गुस्से में लाल पीली बैठी थी। मैंने नाश्ता लाने का कहा लेकिन साफ इनकार कर दिया। साथ कहा कि खाला से कह दो नाश्ता बना दें। मैंने कहा खैर है ना। इस पर तकरार शुरू हो गई। तकरार इतनी बढ़ी कि हम दोनों की आवाज़ सुन के अम्मी आ गई। मैंने सारी बात बताई। अम्मी ने कहा छोटी बहनों की तरह है, अगर उनके काम आ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके जवाब में उसने अम्मी से कहा कि ठीक है, फिर मुझे भी इजाज़त दें, मैं जिस मर्ज़ी के साथ चली जाया करूं। मेरा पारा एकदम घूम गया, अंधा किया चाहे दो आँखें। मैंने फ़ौरन उसके भाइयों को बुलवा लिया, इन्हें बताया और उसे घर ले जाने का कहा। उन्होंने बात रफ़ा दफ़ा करवाई लेकिन साथ नहीं लेकर गए। मैं उठ के घर से चला गया, वो पता नहीं कब गए। खैर फिर ये बातें मामूल में आने लग गईं। मुझे ज़रा भी हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं जानता था ये होगा। आदत नहीं बदलती, खुसूसन उनकी जो बदलना न चाहें। पहले पहल तो मैं कम रिस्पॉन्स करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में भी बकवास करने लग गया। झगड़ा रोज़ का मामूल बन गया और वजह कभी मोबाइल, कभी वक्त तो कभी दोस्त। इन सारे हालात से दूसरी वाकिफ़ थी, वो एक दफ़ा फिर मुझे समझाने लग गई। मैंने उसे कहा कि जहाँ मेरी गलती है मैं मानूंगा, लेकिन जहाँ उसकी गलती है वहाँ इसे भी तो कोई समझाए। कहने लगी उसे कोई नहीं समझाएगा, सबको उसकी आदत का पता है, कोई नहीं समझाएगा। यही बकवास मैंने पहले की थी, लेकिन तुम्हें और अम्मी को पता नहीं किया। खबत सर पे सवार था, मेरी एक नहीं सुनी, अब मुझे अजाब में डाल दिया। ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। बहुत कोशिश की कि मामला सेट हो जाए, लेकिन नहीं। एक दिन मैंने सुबह दफ्तर जाने से पहले अम्मी से कहा इसके बड़ों को बलवा कर सारी बात करें। मैं रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। सारी रात टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। अभी भी बगैर नाश्ते के जा रहा हूँ। अम्मी ने कहा मैं नाश्ता बनाती हूँ, करके जाओ। मैंने इनकार कर दिया। अम्मी चुप हो गईं। मेरे जाने के बाद अम्मी ने उसे डराया कि मैं तुम दोनों की अलहदगी का सोच रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़ों से बेहतर है मामला यहीं ख़त्म हो जाए। कल को बच्चे हो गए तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। इस बात से वो इंतहाई डर गई। मैं दिन भर आपस में डिस्टर्ब रहा। रात जानबूझ के लेट आया। नींद का सख्त गलबा था, आते ही लेट गया। मुझे नहीं मालूम था कि घर क्या बात हुई है। नीम गनूदगी में था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाना शुरू कर दिया कि बात सुनो। मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे दूसरी बोल रही है। नींद की वजह से समझ नहीं आ रही थी। 2-3 दफ़ा और इसने हलाया कि बात सुनो ना। मैं नींद में ही दूसरी का नाम लेकर बोला कि तंग मत करो यार, नींद आई है। मेरी बीवी एकदम भड़क गई, इंतहाई शदीद गुस्से में बोली मैं वो नहीं हूँ। मेरी तो जैसे नींद ही अड़ गई, मेरी जैसे नींद ही अड़ गई। मैं उठ के बैठ गया, सर पर हाथ रख के सोचने लगा कि अब एक नई मुसीबत खुल गई, अब तो आर या पार हो जाना है। वो सख्त गुस्से में बोली कि अब भी उसके साथ राब्ते में हो। मैं खामोश रहा। वो ऊंची आवाज़ में बोली मैंने कुछ पूछा है तुमसे, आहिस्ता आवाज़ में बात करो, सबको मत सुनाओ। क्यों ना सुनाओ, मैंने तुम्हें कहा था
نہ یہ برداشت نہیں کروں گی، میں ابھی اسے فون کر کے بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مند کی کہ مت تماشا بناؤ، نہ میرا نہ اس کا اور نہ اپنا، لیکن اس نے ایک نہیں سنی اور فون ملا دیا۔ اس کے فون اٹھانے پر اس نے پتہ نہیں کیا، کچھ اسے کہہ دیا۔ اس نے کیا کہا ہوگا یہ تو میں نہیں سن سکا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ شور کی آواز سن کر امی بھی آ گئیں۔ جب اچھی طرح اس نے دل کی بھڑاس نکال لی تو فون بند کر کے رونے لگ گئی۔ امی حیران پریشان کی ہوا کیا ہے؟ امی زور سے بولیں، کوئی کچھ بھونکے گا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ میں نے کہا تھا نا، آپ نے میری نہیں مانی، آپ کو خاندان کی عزت کا بہت خیال تھا نا، یہ رہی آپ کی اور آپ کے بیٹے کی عزت، ایک بات نہیں سن رہی۔ امی غصے سے بولیں، تم یہ بکواس بند کر کے مجھے بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، اس نے تماشا لگایا ہے تو اسی سے پوچھ لیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے فون ملایا تو اس نے اٹھایا نہیں، دوبارہ ملایا لیکن نہیں اٹھایا، پھر میسج کیا کہ میرا فون اٹھاؤ، پھر فون ملایا تو اس نے اٹھا لیا۔ میں نے اس ناگہانی صورتحال کی وجہ بتائی اور اسے مند کی کہ کوئی غلط قدم مت اٹھانا، صبح بات کروں گا۔ امی تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ گئیں۔ میں سر جھکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب معاملہ ختم ہی کر دیا جائے، بات آرام سے بھی ہو سکتی تھی۔ اسے ذرا میری عزت کا خیال نہیں آیا، میری بات تک نہیں سنی۔ شادی جب سے ہوئی ہے یہ اپنی ہی من مانیاں کر رہی ہے، ہر بات پر ضد۔ یہ کیسی محبت ہے جو بس بات منوانا جانتی ہے، جہاں بات ماننے کی آ جائے تو انا پرستی سر تان لیتی ہے۔ یہ محبت نہیں ڈھکوسلا ہے، یہ نفس پرستی ہے، اپنی مرضی کا سب کچھ ہونا ہے۔ امی میرے پاس بیٹھ کے بولیں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، اس نے بتایا نہیں آپ کو؟ امی بولیں، بتایا ہے، لیکن میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ میں نے لمبی بات کرنے کی بجائے موجودہ صورتحال کی وجہ بیان کی۔ امی نے پوچھا، کیا اب بھی تمہارے رابطے میں ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ امی کہنے لگیں، بیٹا تم پڑھے لکھے ہو، سمجھدار بھی ہو، پھر اس طرح کی بیوقوفی والی حرکت، میں تمہاری روٹین بھی دیکھ رہی ہوں اور تمہاری بیوی کی بھی، بے شک میں تمہارے حوالے سے فکر مند تھی لیکن ابھی کافی مطمئن بھی ہو گئی، لیکن یہ حرکت تمہاری بیوی کے حوالے سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، لیکن اسے موقع دینا چاہ رہی ہوں، اسی لیے زیادہ ٹوکا نہیں، لیکن اس طرح کا واویلا بھی برداشت نہیں۔ میں نے اسے تھوڑا کھینچا ہے، ابھی آئے گی تمہارے پاس معافی مانگنے، تمہاری غلطی ہے لیکن اس کی بھی ہے، اس کا کام بنتا تھا مجھے اعتماد میں لیتی، لیکن تم نے جو کیا وہ بھی قابل قبول نہیں۔ تم سے معافی مانگے گی، پھر اس لڑکی سے بھی مانگے گی، اس کے بعد میں اس لڑکی کو پیار سے سمجھاؤں گی۔ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج مت کرو، نہیں تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر میری غلطی ہے جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہے پھر معافی کا فائدہ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ امی بولیں، معافی اپنے ہنگامے پر اور تمہاری بات نہ سننے پر مانگے گی، اس سے رابطہ کی بات پر نہیں۔ اس میں تم 100% غلط ہو، ابھی نہیں سمجھ رہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ گے۔ میں نے کہا، امی جہاں تک میری بات ماننے نہ ماننے کا تعلق ہے تو یہ اکثر ہو رہا ہے، آپ جانتی بھی ہیں، لہٰذا یہ بھی ایسے ہی ہے۔ امی نے کہا، نہیں، میاں بیوی کے رشتے کو سمجھو، روزمرہ میں کسی کام سے انکار کی وجہ نافرمانی نہیں، کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے، لیکن یہ حرکت سراسر نافرمانی ہے۔ اس طرح کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ خاندان کی عزت، خاوند کی عزت اور پھر اس لڑکی کی عزت اچھالنے کے مترادف ہے۔ تم بات کو سمجھو اور جیسے کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں نے کہا جی ضرور، پہلے بھی مانی، سب آپ کے سامنے ہی ہے، اب بھی مان لیتا ہوں، نتیجہ سامنے ہی ہوگا۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہت اچھے، میں اسے کمرے میں بھیجتی ہوں، تحمل اور صبر سے بات کرنا۔ امی کے جاتے ہی میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اب بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی، سب کچھ جانتی بھی ہیں، خود تسلیم بھی کیا کہ میری بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں، روٹین ٹھیک نہیں، پھر بھی مجھے ہی غلط کہہ رہی ہیں۔ اتنے میں میری بیوی اندر آئی اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہوا چھوڑو اسے، کوئی فائدہ نہیں۔ کہنے لگی، نہیں، میں سچ مچ بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ امی نے مجھے کافی کچھ کہا ہے، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا کیونکہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔
میں نے پوچھا کیا کہا ہے امی نے؟ وہ بولی بس کہا ہے، میں شرمندہ ہوں، میرا مقصد تمہاری یا اس کی تذلیل نہیں، بس میں تمہارے معاملے میں خود غرض ہوں، چاہے اسے جو بھی نام دو، میں نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے۔ کیسے مانگا ہے یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، مجھ سے اس لیے کوئی بھی اس طرح کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا عجیب محبت ہے، تمہاری جو محبوب کو فرمان بردار بنانے کی بجائے انا پرست بنا رہی ہے۔ میں تمہاری غلطیوں، تمہارے عجیب و غریب رویے کے باوجود بھی سمجھوتا کر رہا ہوں، اور تم محبت کی دعویدار بن کے بھی بے فکری اور لاپرواہ بنی ہوئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس دن امی کی خالہ کی بیٹی کے حوالے سے جو تم نے تماشا کیا، امی کو اس کا کتنا دکھ ہوا۔ وہ بچی مجھ سے انتہائی مانوس ہے۔ اس نے خود اپنی امی سے میرا کہا کہ وہ مجھے چھوڑ کے آئیں کیونکہ اسے حوصلہ دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے ٹیوشن بھی پڑھتی رہی ہے، مجھ سے ہر بات شیئر کرتی ہے۔ اس کے والدین کا اکثر جھگڑا رہتا ہے تو مجھے دکھڑے سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہے۔ کیا نام دو گی اس رشتے کو؟ منفی سوچ کا کوئی علاج نہیں، جہاں منفی سوچ پائی جائے رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال مجھ سے معافی مانگنے کو چھوڑو، یہ بتاؤ جسے فون پر ذلیل کیا ہے اسے کیسے راضی کرو گی؟ وہ بولی اس سے بھی معافی مانگو گی، نہ معاف کیا تو زبردستی راضی کروں گی۔ وہ ضرور معاف کر دے گی۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، اللہ کرے وہ کر دے۔ امی نے جب صورتحال نارمل دیکھی تو اس سے پہلے فون پر بات کی، پھر مجھے بلوا کر کہا کہ بیوی کو لے کر جاؤ، وہاں میں نے اس سے بات کی ہے، ان کی صلح کرواؤ۔ میں نے کہا بھی کہ آپ ساتھ خود جائیں۔ امی کہنے لگیں کیوں تمہیں نہیں پتہ کیسے صلح کرواتے ہیں؟ جاؤ، اور ہاں اگر وہ کوئی سخت بات کہہ بھی دے تو کوئی نہیں، برداشت کر لینا۔ میں نے کہا اس بیچاری نے مجھے کیا سخت بات کہنی ہے؟ امی بولیں تمہاری بیوی کو اگر کہے گی تو تم بھی مخاطب ہو، کم عقل اور نامعقول مت بنو۔ میں بیوی کو لے کر ان کے گھر پہنچا۔ امی اور وہ گھر تھیں، ابو کام پر تھے، اندر بیٹھے تو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی امی نے حال احوال پوچھا، میں نے آنے کی وجہ بتائی۔ میری بیوی بولی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی باتوں پر شرمندہ ہوں، میں نے غلط باتیں کہیں، مجھے غصہ آ گیا تھا، سمجھ نہیں آئی۔ اس کی امی بولیں غصہ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، تھوڑا صبر سے کام لے لینا چاہیے، پھر شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ ایک دم سے اس کی سہیلی بولی میں تمہارا گھر برباد کر رہی ہوں، میں تمہارے خاوند کو ورگلا رہی ہوں، میں تمہارے خاوند کو پھنسا رہی ہوں۔ بہت خوب کہا تم نے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ انتہائی مضبوطی سے کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ صلاح دیا مجھے، میری ضرورت تھی تو تمہیں میرا خیال رہتا تھا، اور اب ضرورت پوری ہو گئی ہے تو یہ سب باتیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، کم سے کم بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا ظرف رکھتا ہے۔ میں بولا کہ انسان غلطی کرتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے کہ اس کو غلطی تسلیم کرنے پر معاف کر دیا جائے۔ تم ایسا مت سوچو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، وہ بولی سوچنا پڑ جاتا ہے جب اس طرح سے کوئی بے عزت کرے اور دفاع میں کوئی نہ ہو۔ خیر چھوڑو، بس جو ہوا سو ہوا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ ادھر میری بیوی سے اس کی امی مخاطب ہوئیں کہ خیر ہے، بہنوں میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وقتی غصہ ہے اتر جائے گا۔ ایک دم سے میری بیوی اٹھی اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ چلو اب جائیں، امی کے گھر سے ہو کے جائیں گے۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے امی نے کہا بیٹھو نا، چائے پی کر جانا۔ میری بیوی کہنے لگی نہیں، دیر ہو جائے گی، پھر کبھی آؤں گی، اور ساتھ ہی چل پڑی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے، مجھے لگا کہ میں تو ساتھ ویسے ہی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، تو امی نے میرا بازو پکڑ کر دبایا اور اشارے سے کہا خیر ہے، جاؤ تم۔ میں اس قدر شرمندہ ہوا کہ یہ اس نے کیا طریقہ اپنایا۔ گھر میں کچھ کہہ رہی تھی اور یہاں آ کر امی نے اسے سمجھایا بھی، پھر بھی اس نے، میں دانت پیس کے چل پڑا، راستے بھر میں بالکل خاموش رہا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پوچھا کہ یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے، اگر یہی کچھ کرنا تھا تو امی کو منع کر دیتی، وہاں جاتی ہی نہ، یہ سب ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولی میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے۔ اس نے آگے سے جو کچھ کہا اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ معاف نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، غلطی اس کی بھی تھی۔ میں نے کہا تم چیز کیا ہو، ایک اسے ذلیل کیا اور پھر اس کے برا منانے پر بھی اس طرح سے اٹھ کر آ گئی، مطلب تم نے اسے باور کرا دیا کہ واقعی اس کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں،
وہ بولی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس چھوڑو اس بات کو، آئندہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کافی ہے۔ میں غصے سے امی کی طرف چل دیا۔ امی سے جا کر پوچھا کہ آپ نے اسے کیا سمجھایا تھا۔ ساری بات انہیں بتائی۔ امی بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اگر اس نے کہہ بھی دیں تو کیا ہوا، بات کو ختم کرنا تھا نہ کہ طول دینا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کی دونوں سے بات کیا ہوئی؟ کہنے لگیں سمجھایا ہے دونوں کو۔ تمہاری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی سہیلی نے کہا یہ اول تو معافی ہی نہیں مانگے گی، اور اگر مانگ بھی لی تو میرے کچھ بھی کہنے پر یہ دوبارہ لڑ پڑے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی نہیں آنٹی میں ویسے ہی بتا رہی ہوں، آپ جس طرح کہیں گی مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا اب تمہیں بالکل بھی کسی بات سے روک دوں تو یہ بھی زیادتی ہے، بس بات مت بڑھانا۔ میں نے سوچا میں اسے سمجھا دوں گی کہ اگر کچھ کہہ بھی دیا تو سن لینا، صبر کرنا، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی۔ میں بولا امی یہ اپنی عادت نہیں بدلنے والی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ باہر جا کر اسے فون ملایا، اس سے پوچھا کہ اس نے اس طرح کا رویہ کیوں رکھا کہ صلح نہ ہو، تو کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی کی کہی ہوئی باتیں اسے بتائیں تو اسے کتنا برا لگا۔ میں انسان نہیں، اگر یہ بیٹھی رہتی تو میں نے واپس آ کر اس سے مل لینا تھا، لیکن میں جانتی تھی یہ نہیں بیٹھے گی۔ میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ پتہ نہیں تمہاری امی کے سامنے اس نے یہاں آنے کی حامی کیسے بھر لی۔ میں نے پوچھا تم دونوں کے بیچ اس سرد جنگ میں میرا کیا رول ہے؟ بولی وہی جو یونو کا کردار ہوتا ہے امریکہ یا کسی بھی طاقتور ملک کے لیے۔ میں نے کہا مطلب میں یونو ہوں اور وہ بولی تمہاری بیوی امریکہ، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ فون بند ہوتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس سب کا انجام کیا ہوگا، کون کہاں غلط ہے، اس کا ازالہ اب کیسے کیا جائے۔ نہ میں بیوی کو دباؤ میں رکھ سکتا ہوں اور نہ اپنی محبت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا کروں، کدھر جاؤں؟ کچھ دن میں دونوں سے ناراض رہا۔ بیوی سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی اور نہ اس سے رابطہ کرتا۔ بیوی اگر صبح ناشتہ بنا دیتی تو ٹھیک، نہیں تو میں خود سے نہ جگاتا۔ میری محبت اگر میسج کرتی تو جواب دیتا، لیکن خود سے رابطہ نہ کرتا۔ مجھے دونوں کے رویے پر دکھ ہوا۔ میری محبت کا کہنا تھا تم بیوی کی سائیڈ لے رہے ہو، جبکہ بیوی تو بیوی تھی، پوچھتی بھی نہیں تھی کہ ناراض کیوں ہو۔ اس پر اور بھی غصہ آتا۔ کچھ دن امی یہ تماشا دیکھتی رہیں، پھر خود ہی دوبارہ میدان میں کودیں۔ رات مجھے پاس بلوایا اور بات کی۔ امی نے کہا میں نے دیکھا ہے اس لڑکی کے 2 رشتے آئے تھے، لیکن اس نے پڑھائی کا عذر کر کے انکار کر دیا، حالانکہ اس کی امی ابو دونوں چاہتے تھے کہ بات ہو جائے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، مجھ سے اس نے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ امی نے پوچھا مطلب تم اب بھی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا جی امی کرتا ہوں۔ امی بولیں کیوں؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ میں نے کہا امی میں 2 بندوں سے ہر بات شیئر کرتا ہوں، ہر مسئلہ، ایک میرا دوست اور ایک وہ، ان دونوں پر مجھے اندھا اعتماد ہے، یہ کبھی میرا برا نہیں سوچیں گے اور نہ غلط مشورہ دیں گے۔ امی بولیں تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کے انکار کی وجہ تم ہو۔ جب تک تم اس سے رابطے میں رہو گے وہ شادی کے لیے بہانے بناتی رہے گی۔ تمہاری زندگی متاثر ہو رہی ہے، اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تمہاری بیوی ڈسٹرب ہے۔ میں نے کہا بیوی کو کیا ہوا؟ میں نے اسے ایسا کیا کہہ دیا، ہر ضرورت اس کی پوری کر رہا ہوں، کسی بات کی روک ٹوک نہیں ہے، کسی بات کی پابندی نہیں ہے۔ امی بولیں کمال ہے، تم ٹھیک رویہ نہیں رکھو گے تو وہ کیا خوش رہے گی، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا امی میں صرف اس لیے ناراض ہوں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ نہ مانی تو میں زبردستی اسے منا لوں گی، لیکن وہاں جا کر بدل گئی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ فون آیا امی کے خالو فوت ہو گئے ہیں، وہ شہر سے باہر کام کرتے تھے، ان کی میت پہلے یہاں لائی جا رہی تھی۔ یہ باتیں بیچ میں ہی رہ گئیں، یہاں وہ کرائے پر رہتے تھے، آبائی گاؤں کشمیر تھا۔ ہم سب کشمیر جنازے پر ان کے ساتھ چلے گئے، انہیں وہی دفن کیا گیا۔ امی کی خالہ کا رشتہ غیروں میں ہوا تھا، لہٰذا رات واپسی ہو گئی۔ 3 دن بعد امی کو خالہ کا فون آیا۔ ان کی بیٹی جو مجھ سے بہت زیادہ مانوس تھی، اس کا بتایا کہ اس کی بول چال بند ہو گئی ہے، اشارے کر رہی ہے کہ اس کے پاس جانا ہے۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ واپسی کا پوچھا تو انہوں نے 2 دن بعد بتایا ہاگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔